الحمد لله الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والسلام على سيد الأنبياء المعصومين وعلى آله وأصحابه المحفوظين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما سب پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا اس راز سے واقف ہیں زمانے والے زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے ماشاءاللہ اس راز سے واقف ہیں زمانے والے زندہ محمد کے گھرانے والے اور مٹتے ہیں مٹ گئے مٹ جائیں گے آخر شبیر تیرا نام مٹانے والے دشت بلا کو
عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، اور اے حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا۔ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے۔ جنہوں سمجھ آوے سبحان اللہ پہلے گل سمجھو۔ دارین کا سلطان، دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے۔ اور یہ سچ ہے کہ اسلام کی پہچان ہے کلمہ، کلمے کا نگہبان حسین ابن علی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں امام عاشقاں، یہ اقبال کا خراج عقیدت ہے امام حسین کی بارگاہ۔ امام عاشقاں پورے بطول، سرو آزادے بستان رسول۔ اقبال آتے جویں باغ وچ سرو دے بوٹے تو اچا کوئی نہیں نہ ہوندا، ایویں حضور دے گھرانے چ حسین تو اچا کوئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی عزیزم ساجد دے والد گرامی دی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالی مرحوم نو جنت وچ اعلی مقام عطا فرمائے، اور اس نے بیٹا ہون دے حوالے نال اپنے والد دے ایصال ثواب واسطے 5 تن پاک دے ذکر دا اہتمام کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دا ذکر 5 تن پاک قبول فرمائے، اور 5 تن پاک دے صدقے آل محمد دے صدقے رب ذوالجلال اس دے والد نو جنت وچ اعلی مقام نصیب فرمائے۔ عزیزان ذی وقار، اہل سنت، حضور دی ہر نسبت دا احترام کرنے والے، وہ نسبت حضور دی ازواج دی ہوئے، او نسبت حضور دی آل دی ہوئے، او نسبت حضور دے اصحاب دی ہوئے، سنی ہر نسبت دا احترام رکھنے والا ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، سارے بھائی بیٹھے ہوئے ہو، اعلی
اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن آپ فرماندیں کہ سید پامیں گناہگار بھی ہوئے جدو تک کافر نہ ہو جائے انی دیر تک سانو سادات دا ادب کر دیا رہنا چاہیے. اے مفہوم اعلی حضرت دے فتوے دا اس دی وجہ کہ اسی ادب عملان دی وجہ تو نہیں حضور دی نسبت دی وجہ تو آلدہ کرنے تو ہونا اس فتوے دی روشنی ویچ تو انہیں سمجھنا چاہیے بجی اسی گناہگار سیدان دا ایڈا ادب کرنے تے جڑے کربلا والے سید نے انہاں دا کڈا حیا کر دے ہوں. بھائی سمجھ آئیے دوستوں کے نہیں آئی؟ اللہ آپ جرادی ہوئے اور اللہ آپ نو سمجھ دی توفیق دے وے کہ آپ سمجھ سکو مسئلہ. اسی با ادب لوگاں ادب کرنے والے لوگاں ادب نو ترجیح دین والے لوگاں. میرے بچے نوٹ کرو میں کی کہہ رہا ہوں. اہل سنت دا مذہب عقیدہ ادب تو شروع ہوندہ ہے ادب تو ہی مک جائے. علم والے فیل ہوندے ویکھے ہونے ہیں ادب والے کدی فیل ہوندے نہ ویکھے. مردساں علم والے تے عمل والے فیل ہو سکتے نے ادب والے کدی فیل نہیں ہو سکتے. ادب والے دا بیڑا ہمیشہ پارو. اس واسطے نہ حضور دی اولاد دے بے ادباں نہ حضور دی ازواج دے بے ادباں نہ حضور دے اصحاب دے بے ادباں. اسی تے حضور جس جگہ تے قدم شریف لائے نے اس مکے تے مدینے دی مٹی دا بھی ادب کرنے والے ہیں. اے تسی سنیا نہیں اللہ دا قرآن لا اقسم بہذا البلد. رب نے شہر دی قسم اٹھائی کیوں وَأَنْتَ هِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ اس واسطے کہ محبوب پیارے اس شہر دی مٹی نے آپ دے قدمانوں بوسے دیتے. ایویں ستے تقریر سن دے رام دے ہوتا ہی تے تو ان تقریر بندہ پوری سناندہ کوئی نہیں. ادھے غنودگی چوندے نے ادھے جاگ دے ہوندے نے ادھے ستے بندے ویچ بٹیتے ہوندے. جے کوئی جاگو اگو ہوا کرو تے تقریر دی تو ان سمجھ آوے. او بھائی جیڑی مٹی حضور دے تلوے چملے او دیاں اللہ قسمہ اٹھائیاں نے او مٹی رب نو ایڈی پیاری ہے کیونکہ حضور دیاں تلویاں نال لگی ہے. آجے گل اگے وے ہون ویکھنا ہے بتوساں گل سمجھیے. جیڑی مٹی حضور دے تلویاں نال لگے او تے ایڈی افضل ہے تے جنہ وچ حضور دا خون بھی ہے تے حضور دے سینے نال لگے نے او حسین تے حسن کٹے اچھے ہون گے. اینج سنیاں کرو اینج سنیاں کرو. اے گھر سمجھا رہے ہیں میرے نبی نے فرمایا اللہ نال محبت کرو وجہ دسی کیونکہ اللہ تو آنا نعمتاں دیتیاں. اللہ نال محبت کرو کیونکہ اللہ تو آنو نعمتاں دیتیاں دیتیاں پتر دیتے اولاد دیتی ہے گھر دیتے نے صحت دیتی ہے اکھاں دیتیاں نے کان دیتے نے زبان دیتی ہے وجود دیتا ہے. اے اللہ دیاں نعمتاں نے اس وجہ تو اللہ نال محبت کریا کرو. تے فرمایا میرے نال محبت کریا کرو کیونکہ میں اللہ دا نبی ہاں.
فرمایا اللہ نال محبت کرو کہ اللہ تو نعمتاں دیتیاں، میرے نال محبت کرو اللہ دی وجہ تو، اور میری آل نال محبت کرو میری وجہ تو۔ من رب ذوالجلال دی قسم میرا نبی اس گل نو پسند کردا ہے کہ بندے میری امت دے میری آل نال پیار کرے۔ امتیو جے حضور دے سچے امتی بننا جے تے حضور دی آل نال پیار کرنا پونا ہے۔ بغیر حضور دی آل دی محبت تو بیڑا پار نہیں ہونا، بیڑا ہوتا پار ہونا ہے جی دے دل وچ محبت حسین ہونی ہے۔ لنگے آنا جتو اسی انٹری کیتی ہے توڑے ملے اتھو لے کے تسی گلیاں ویچ بازاراں ویچ ویکھیا پوری دنیا ویچ حسین حسین ہو رہی ہے۔ یہ پتہ ہے کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جیڑا میں نے یاد کرے میں یاد کروانا۔ تے جدو حسین زخمہ نال چور سجدے وچ جا کے کہنا سبحان ربی الاعلیٰ، تے اللہ فرمایا حسین تو بھی انوکھا یاد کیتا ہے، ہن جے قیامت دی صبح تائیں حسین حسین ہوئی تے مڑ رب تے راضی ہو جائیں میرا حسین حسین رب تے راضی ہے، رب میرے حسین تے راضی۔ عزیزان محترم یاد کر لو، عرض پیا کرنا مٹی قدمانہ لگی ہے۔ جیڑا غور کرے وہ سمجھ آوے کہ حسین پاک کون نے۔ مٹی حضور دے قدمہ نال لگی ہے، مٹی حضور وچوں نہیں۔ ذرا جاگو نا میں کیا مٹی حضور دے قدمہ شریف نال لگی ہے تے او پاک ہو بھی گئی ہے تے اگاں پاک کر دی بھی ہے۔ جیڑا بندہ ناپاک ہو جائے پانی نہ لبے تے تیمم کر سکتا ہے کہ نہیں؟ مٹی ان پاک کر دی بھی ہے تے پاک ہو بھی گئی ہے تے پاک کر دی بھی ہے، کیونکہ حضور دے قدمہ نہ لگی ہے۔ اجی مٹی حضور دے وچوں نہیں تے ایڈی تا اے پاک ہے تے جن حضور فرمائے حسین منی وانا من الحسین، میں حسین وچوں تے حسین میرے وچوں ہے۔ جیڑی صرف نال لگی ہے وہ ایڈی پاک ہے، جیڑا نبی دے وچوں ہے وہ کڈا پاک ہوئے گا۔ واہ بھائی واہ، اللہ تو ہن برکت دے وے، اللہ تو ہن خیر دے وے۔ تسی مولا حسین دی شان نو سن دے پہ کہ حسین بادشاہ کڈا اونچا بندہ ہے، کڈی اونچی ہستی ہے، کڈی رب تعالیٰ دے بندیاں اونچی شان ہے میرے حسین لجپال دی کہ جیڑی مٹی حضور سرکار دے قدمن چومے ہیں۔ جناب اس نو شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے بیان فرمایا ہے، بڑی معروف جملے نے، خطبہ اکثر علماء بیان کر دیں۔ شاہ صاحب فرما دے نے کہ جیڑی مٹی قبر وچ حضور دے قدمہ دے نال لگی ہوئی ہے، جاگ دے ہو اے گل یاد رکھنی ہے، حسین منی، حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے، حسین میرے وچوں ہے۔ اللہ اکبر، حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے، حسین منی۔ ان تسی ایک ترجمہ اندہ انج بھی کر سکتے ہو، حسین میرا ہے تو میں حسین دا، حسین منی وانا من الحسین، حسین میرا ہے تو میں حسین دا۔ مفہوماً انج بھی ٹھیک ہے، لیکن ترجمہ کیے حسین منی، حسین مجھ سے ہے، وانا من الحسین اور میں حسین سے ہوں۔ غور کرنا پونا ہے گلتے جیڑی مٹی، شاہ عبداللہ محدث دہلوی لکھ دیں
مسجد نبوی شریف قبر والی جگہ تے حضور دے قدمہ نہ لگی ہوئی ہے جلے قبر اچھتوسی میں بھی لیٹنا ہے تے ایک پاسے ساڑھا سیر ہونا ہے تے دوجہ پاسے ساڑھے پیر ہونے نے جیڑی حضور سرکار دے پیران اور مٹی قبر شریف اچھ لگی ہے شاہ جی فرماندے نے او مٹی پوری زمین تو زیادہ شان آڑی ہے ذرا تھوڑا جا جاگو فرماندے نے او مٹی کعبہ شریف تو بھی زیادہ شان آڑی ہے جیڑا میرے محمد عربی دی شان نو جان دے وہ جان لے جیڑی مٹی قدمہ نہ لگی ہے وہ عرش تو افضل ہے یہ کسی دا ذہن اتاں جا سکتا ہوئے بلندی تک تے لے جاؤ صرف بیٹھے تھیرانا ہے ذہن بلند کرو سوچ بلند کرو جیڑی مٹی قدمہ نہ لگ جائے او تے عرش تو بھی افضل ہے تے جنہوں حضور اپنے سینے نہ لا کے چمدے رہے نو حسین پتہ نہیں کتنا افضل ہے بھائی سجنوں سمجھ آئیے کہ کوئی نہ یہ مٹی نال لگ کے ایڈی فضیلت آڑی ہے بارش تو یہ افضل اہل سنت عقیدہ ہے نا یہ کوئی میں گھڑے ہیں یہ عقیدہ اہل سنت ہے کہ جیڑی قبر شریف دی مٹی حضور دے قدم چمے نے اس نے چمے نے ان حضور نہیں چمیا حسین نو حضور چمیا میرے مرشد حسین نو میرے نبی چمیا ہیں جنہوں نبی چمے پتہ نہیں ہو کتنی شان والا ہونا الحمدللہ رب العالمین میرا تے ایمان تے عقیدہ اے نصیر تجھ پہ آتش دوزخ حرام ہے اے نصیر تجھ پہ آتش مل کے پڑھو گے تے مزہ آئے گا نالے سنیا دا طریقہ بھی یہی ہے اے نصیر تجھ پہ لطف آ جائے ذرا مل کے پڑھو نا بھائی اے نصیر تجھ پہ آتش اے نصیر تجھ پہ آتش دوزخ حرام ہے بھائی نبی دے غلاموں تو اڈے تے بھی دوزخ حرام ہے میرے تے بھی دوزخ حرام ہے وجہ کیے کیوں حرام ہے فرمان نے اے نصیر تجھ پہ آتش دوزخ اے نصیر تجھ پہ آتش دوزخ حرام ہے نس میں بس گئی ہے محبت حسین کی نس میں بس گئی ہے محبت حسین پیار نہ رکھو نس میں بس گئی ہے بھائی توجہ ہوگی حضرات اے پتر ساڑھے کو ٹکٹ جنت دی کی ہسی حسینیاں ساڑھے کو جنت دی ٹکٹ ہے تو آڑھے کو کی ٹکٹ ہے اسی حسنیاں اسی حسنیاں تے حسینیاں توجہ ہے کہ نا اسی حسنیاں تے اسی او بھائی میرے ساڑھے کو جنت دی ٹکٹ ہے کیونکہ جن دے دل اچھ حضور دی آل دی محبت ہوئے او دوزخ اچھ جا ہی نہیں سکتا او دوزخ اچھ سڑے گا کیویں جن دے دل اچھ حضور دی آل اطہار دی محبت ہوئے میں وانو ایک پیغام دینا دوستو اور ساتھیو رافضی بھی نہ بنیا جے
بھئی صحابہ تے بندہ گالاں کڈن لگ پیا او نہ بنیا جے جڑے صحابہ نے گالاں کڈن تے او بھی نہ بنیا جے جڑے حضور دی آل نال بغض رکھن حضور دے صحابہ دے ادب کرنے والے رویہ حضور دی آل نال عشق کرنے والے رویہ اپنے دل وچوں حضور دی آل دا عشق گھٹن نہ دیا تے جدوں تھوڑا دیا پیالہ تھلے ہون لگے کسے رسول اللہ دی آل کول بہ کے مڑ پور کرا لیا کسے عاشق حسین کول بہ کے مڑ پیالہ پور کرا لیا کرو ہیٹھاں گھٹنا نہیں چاہیے پیالہ عشق والا بھریا رہنا چاہیے الحمدللہ رب العالمین میرا تے تہاڈا عقیدہ اے وے جندہ پنج تن نال سجاد ہے ساڈا عقیدہ جو ہے یاد کر لو پیارے جندہ پنج تن نال پیار نہیں جندہ پنج تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں لکھ نفل نمازاں پڑھ بھاویں لکھ لمے سجدے کر بھاویں جے تو آل نبی دا منکر ہیں تیرا بیڑا ہونا پار نہیں جندہ پنج تن نال میرے بچے مل کے پڑھ لو سید شبیر شاہ اوراں دی روح راضی ہو جائے جندہ پنج تن نال جیڑا پنج تن پاک دا نوکر ہو پڑھے گا جندہ پنج تن نال میرے بچے پڑھ لین جندہ پنج تن نال نالے بھی یاد کر لو جیڑا چوں یاران دا یار نہیں او دا بیڑا ہونا پار نہیں جندہ پنج تن نال ویکھو میں دستارانا جیڑا ہو رہے نا اے قرآن دا حافظ نہیں سی شمر قرآن دا حافظ جاگ دے پہ اور قرآن دا حافظ نہیں شمر قرآن دا حافظ ہے او قرآن پڑھن والا ہے لیکن حسین تو دور ہے او قرآن دا حافظ نہیں لیکن حسین دے نیڑے دسو اللہ راضی کن دیتے ہوئے فرق کی ہے صرف قرآن نہیں آل نمینال کیونکہ حضور نے فرمایا میں تو اڈے کو دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ایک قرآن ایک آل ان تمسکتم بہما لن تدلوا بعدی فرمایا اگر تسی میری آل تے قرآن دا دامن پکڑ لیا اگر تسی قرآن تے آل دا دامن تھام لیا تے تواڈا بیڑا پار ہو جائے سجاد بیٹھا ہے نا اے سید محمد حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا دامن تھامے کہ سیدے تے سونے کمال ہے دامن تھام لے تر جائیں گا
اے گل اسی سنی تے ہن وی سیداں دا دامن پھد کے لگے پھرنے کسے نے کسے سید دا دامن پھڑیا ہے کسے نے کسے سید دا دامن پھڑیا ہے پوچھے بندہ او کی جے کیوں پھڑیا جے انہاں کہنا جی حضور فرما گئے ان تمسکتم بہما لن تدلوا بعدی قرآن زبان تے ہوئے تے دامن آل رسول ہاتھے جو ہوئے بندہ کی میں ڈوب جائے بھلا ڈوبنا تائیں ہویا جدو آل نو چھڑیا ایہی فرق ہے سجنہ حضور دی آل نو نہ چھڑی حضور دی آل دا دامن تھام کے رکھی انشاءاللہ بیڑے پار ہو جانے کیونکہ حضور دی آل نے اے جڑا حضور نے فرمایا نا حسین منی اے اگے علامہ صاحب حفظ صاحب توڑا کی نام ہے مشتاق صاحب بیان پہ کر دیا ہے وہ گل یہ کہ حسین پاک نے نانے دے دین تے 71 قربانیاں دیتیاں تے 72ویں اپنی 72 قربانیاں دیتیاں اینا ہی فرق ہے حسین تے میرے سونے نبی دے بیٹے ابراہیم دو میں ایتھے بیٹھے سن ایک ایس پاسے دوان شہزادیان بھائے آئے تے پیار پہ کر دے جبریل آکے عرض کیتی سونیا ایک رکھ لو ایک واپس کرو میرے نبی نے اپنا پتر حسین تو قربان کیتا اے دا مطلب ہے حسین منی حسین میری وجہ تم کیونکہ میں اپنے پتر دی قربانی دے کے حسین بچایا ہے حسین منی اے دی سمجھ نہ آئی بندیاں 60 سال حسین تے نبی چویں نبی حسین ہی چوکی میں اے تے ممکن نہیں اے دی سمجھ آئی جدو کربلا آیا تے حسین دسیا نانے ایک پتر دے کے مین بچایا میں 72 دے کے نانے دا دین بچایا ہون سمجھ آئی گل دی کہ نہ آئی حسین میرے چوئے تے میرا دین حسین چوئے اے مطلب حدیث شریف ہون سمجھ آئی کہ میں حسین بچایا ہے حسین نے دین بچایا ہے عزیزہ ندی وقار اور میرے نبی دے نواسے نے دین انج بچایا ہے دنیا حیران قیامت دی صبح تک کوئی مائی دلال اے دنال دی مثال پیش نہیں کر سکتا جی میں زہرا دلال نے قربانی دیتی ہے کوئی مال قربان کرتا ہے کوئی جان قربان کرتا ہے کوئی بیٹا قربان کرتا ہے حسین ابن علی نے کربلا وچ سارے امتحان کٹھے دے چھڑے اس گل نو سمجھو ذرا سارے لوگاں تے امتحان گزرے نے کسے تے پتر دا کسے تے مال دا کسے تے جان دا امتحان گزر دے نسی دینے حسین نے سارے امتحان کٹھے دیتے تے ساریاں تو بے مثال دے چھڑے جی ایسے حسین نے امتحان دیتے نے کہ دنیا دی تاریخ بڑے بڑے ساجد گزرے نے جنہ رب نو سجدے کیتے بڑے بڑے عابد گزرے نے جنہ رب دی عبادت کیتی ہے بڑے بڑے ذاکر گزرے نے جنہ اللہ دا ذکر کیتا ہے ذاکرین الہی گزرے نے پر کوئی ایسا تے بھی کھاؤ جنہیں 71 لاشاں میں اٹھائیاں مڑ پورا وجود تیرہ نڑ چھلنی ہوئے پھر 3 دن دا پیاسا ہوئے مڑ وطن تو دور ہوئے مڑ زخمہ نڑ چور ہوئے مڑ پیشانی زخمی ہوئے مڑ سید نے کربلا دی تتی رہتے جدو سجدہ کیتا ہے تے پڑیا سبحان ربی العالی اللہ اکبر اقبال فرما دینے سجدے تو
سب نے کیے پر تیرا نیا انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر مصطفیٰ کو ناز ہے۔ اسلام کے دامن میں یہ دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ ہے، ایک سجدہ شبیری۔ نہ قیامت تائیں کی سجدہ سجدہ کرنا ہے، نہ قیامت تائیں کی سجدہ شہادت دینی ہے۔ میرے حسین لجپال کربلا دی سرزمین تے سجدہ ریزنے، سجدے دے عالم سرکار پڑھ دے سبحان ربی العالی۔ کربلا وچ سجدے وچ حسین پاک نے 3 دعاواں منگیاں سجدے وچ۔ پہلی دعا میرے حسین نے، اور ایویں نہیں اتے خنجر پیا چلتا ہے، شمر خنجر پیا چلاندہ ہے، سید دعا پیا فرماندہ ہے، واہ سیدہ میں تیری شان تو قربان ہو جان۔ اللہ اللہ شمر خنجر پیا چلاندہ ہے، سرکار فرماندے نے اللہ سونیا حسین نو صبر دیویں، انہیں مڑ خنجر چلایا ہے، سرکار فرماندے نے اللہ سونیا میری قربانی نو قبول فرمائی۔ او خنجر چلاندہ رہے ہے، حسین دعا منگ دے رہنے اللہ سونیا میرے نانے دی امت رحمت فرمائی۔ یہ حسین لجپال نے سجدے وچ دعا نہ منگی ہوندی تے عذاب نازل ہوندا۔ حسین پاک بھی پاک دعائے جیڑی امت تے عذاب نہیں نازل ہویا نہیں تے جنہ ظلم امت نے حسین تے کیتا سی عذاب نازل ہونا۔ رحمت للعالمین نانے دا نواسا سی، رحمت للعالمین نانے دا نواسا۔ کتاباں میں مذکور ہے کہ جدوں حسین پاک سرکار شہید ہو رہے سن، شہید ہو گئے تو بی بی زینب پاک نو حضرت فیضہ نے کیا بی بی جی اے جڑے یزیدی نے انہاں واسطے بد دعا کرو۔ بی بی سیدہ زینب پاک نے فرمایا فیضہ میرے نانے نو لوگاں پتھر مارے تھے انہاں بد دعا نہ کی، میرے بابے نو لوگاں نے مسجد وچ شہید کیتا تے میرے بابے نے قاتل نو شربت پلایا تے بد دعا نہ کیتی، میرے بھرا حسن نے بد دعا نہ کیتی، میرے بھرا حسین بد دعا نہ کیتی۔ فیضہ اسی بد دعا کرن والے نہیں، اسی دعا کرن اے سید نے تے دعا کرنے والے۔ عزیز من مرشد کریم حسین نے سجدے وچ سر رکھیا اور آخری ویلے سجدہ کیتا ہے، امت نوے تبلیغ دیتی ہے آل محمد دی نظر وچ نماز دی اہمیت کی۔ نرا حسین کر کے نس نہ جایا کرو۔ حسین نے دسیا ہے نماز کیے، حسین دسیا ہے قرآن جے قرآن دی اہمیت کچھ نہ ہوندی تے میرے مولا نیزے تے چڑھ کے قرآن نہ پڑھ دے۔ جے قرآن دی اہمیت نہ ہوندی تے زہرا دیاں دھیاں محرم دیاں راتاں وچ اپنے خیمیاں وچ قرآن نہ پڑھ دیاں۔ جے قرآن دی اہمیت نہ ہوندی تے حسین دے بچے قرآن نہ پڑھ دے۔ یہ نماز دی اہمیت نہ ہوندی تو پتہ ہے ایک گل عرض کرا 72 قربانیاں ہوئی ہیں جدو سیدان دیاں تے پہلی نماز شام دی آئی ہے، حضور دی صاحبزادی سیدہ زینب نے شام دی وہ نماز بھی قضا نہیں ہون دیتی پڑھیے۔ سن سمجھ نہیں آئی گل دی؟ بی بی جی نے کی دسیا ہے سیدہ زینب عالیہ شریکت الحسین
بی بی زینب پاک نے مغرب دی نماز شہادتاں تو بعد پڑھ کے دسیا ہے کہ آل محمد نو نماز بڑی پیاری ہے، لہذا حضور دی آل دا جڑا بھی فرد غلام ہے وہ نماز پڑھا کرے، نماز نو نہ چھوڑو۔ اے مت سمجھنا کہ پنج تن پاک نے نماز دی اہمیت بیان نہیں کیتی، پنج تن پاک نے نماز دی اہمیت نو بیان کیتا ہے۔ اس تو بعد پنج تن پاک نے ساجد دے والد دا ختم ہے، تو اس حوالے نہ عرض کراں حضرت حسن پاک بیٹھے نے، بی بی پاک کھانا کھان لگے، تو حسن پاک کول بیٹھے تو بی بی فاطمہ فرما دیئے نے کہ پتر حسن تو میرے نال مل کے کھانا نہیں کھاندا۔ عرض کر دیں امی جی میں نو ایک خوف ہوندہ ہے کہ میں کھانے اس جگہ تو لقمہ نہ اٹھا لما جتھے تواٹی نظر ہوئے متے بے ادبی نہ ہو جائے۔ انہوں پتہ نہیں تو ان سمجھ جائیے کہ نہیں، یعنی پلیٹ کھانا پیا ہوئے تو بعد اوقات بندہ ارادہ کرتا ہے کہ اے ٹکڑا فروٹ دا یا کھانے دا میں اٹھا لما، نالا دوست اس نے اٹھا لیں دے، تو یہ ساڑھے پر نظر میں جائز ہے اور یہ شرعی طور سے گناہ نہیں، لیکن یہ عام بندیاں دی گل نہیں، گل حسین پاک دی، حسن پاک دی۔ آپ فرما دینے امی جی میں یہ بھی بے ادبی سمجھنا کہ میں وہ اٹھا لما جی دے تواڈی نظر ہوئے اس تو تواڈے نال مل کے نہیں کھانا۔ سو بھائی اپنی ماں دا اتنا ادب کرنے یہ پنج تن پاک دا سبق ہے، اپنے باپ دا ادب کرنے یہ پنج تن پاک دا سبق ہے۔ جیڑا بندہ اپنے والد دا ادب نہیں کردا او دا پنج تن پاک نال کیتی محبت دا ان فائدہ نہیں ہوتا، او دی نماز دا فائدہ نہیں، او دی قرآن دا فائدہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے والد دا محبت نہیں، اپنے والد دا ادب نہیں، احترام نہیں، تو پھر کی فائدہ ہویا؟ اپنے والد زندہ ہون تے جیوندیاں انہاں نال محبت کرو، رات نو مٹھیاں بھر کے سمیاں کرو تو پیار کیتا کرو، اور جدو فوت ہو جان ادو اسی طرح انہاں جتنا تو اڈے کو اللہ ہمت طاقت دیتی ہوئے انہاں دے ایصال ثواب دا اہتمام اور انتظام کریا کرو، تاکہ اللہ کریم تو اڈے والدین دی بخشش فرمائے۔ سارے ایک مرتبہ علامہ شریف اور 3 مرتبہ کلفی پڑھو، ساجد والد واسطے دعا کری۔